بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان نے اعتراف کر لیا ہے کہ یہ سارے کالے بھوت دراصل پی ٹی آئی کے جج ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں پی ٹی آئی کے ملازم ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ تخصیص بھی کی ہے کہ 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، 3 سپریم کورٹ کے اور لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کی گنتی نہیں بتائی جو عمران خان کے ذاتی ملازم ہیں، ذاتی ملازم کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس سمیت۔ لیکن سب کو پتہ ہے کہ جہاں بھی 8-10 کالے بھوت موجود ہیں جو عمران خان کی چاکری کر رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی ادارے کی طرف سے اس بیان پر کوئی نوٹس ہوا، کوئی ایکشن ہوا؟ کیا کسی چینل نے پروگرام کیا اس پر کہ عمران خان نے کیا کہا؟ اور یہ عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں جو پی ٹی آئی کے جاری کردہ پرنٹڈ کاپی میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، یعنی اب یہ ریکارڈ کا حصہ بن گئے ہیں، اب یہ اس کی توضیح یا ترجیح نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، عمران خان نے مذاکرات کے بارے میں جو نئی پالیسی اختیار کی ہے، اس پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی سیاسی چال ہے، یہ سیاسی چال ہے یا کچھ اور ہے، اس پر بھی میں کچھ معروضات پیش کرنی ہے۔ پھر پی ٹی آئی کے تمام احباب کو ایک آگ سی لگ گئی ہے، ایک وہ یعنی باقاعدہ جیسے الٹے توے پر، تتے توے پر ان کو بٹھا دیا گیا، اس طرح وہ اچھل رہے ہیں کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کا سبکدوش چیف جسٹس کیا نام ہے اس کا، شہزاد مرزا یا جو بھی ہے اس کا نام، تو اس کے خلاف یہ 2 سال کے بعد کیس کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ حالانکہ اس کا جواب وہ جانتے ہیں کہ 2 سال بعد کیس کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی جسٹس عقیل عباسی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اپنی چیف جسٹس شپ کے زمانے میں کسی دباؤ کا سامنا نہیں ہوا، اور یہ گویا کہ پول کھول دیا ہے ان لوگوں کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے۔ دباؤ نہیں ہے۔ 2 ججوں کا تو میں آپ سے ذکر بھی کر دوں گا کہ انہوں نے یہ دباؤ کا الزام کیوں لگایا۔ اور سپریم کورٹ میں ٹیریان وائٹ کیس پھر لگ گیا ہے، اب اس کا فیصلہ جو بھی آئے، لیکن اس کی سماعت کے دوران جو گند اچھلے گا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی حامی ہیں میڈیا میں بھی اور میڈیا سے باہر بھی، وہ ایک بات کرتے ہیں کہ ذاتی زندگی کو بیچ میں کیوں لایا جا رہا ہے، یعنی یہ گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ مان رہے ہیں کہ ٹیریان وائٹ عمران خان کی ناجائز بیٹی ہے، لیکن ذاتی زندگی، اور یہ رویہ انہوں نے وہ بشرا بی بی اور عمران خان کی عدت طلاق وغیرہ کے کیس میں بھی تیار کیا تھا، جب وہ ایک ملازم نے، بشرا بی بی کے ایک ملازم نے یہ گواہی دی تھی عدالت میں پہنچ کر، عدالت کے سامنے ریکارڈ کا حصہ بن گئی وہ گواہی کہ جناب یہ نکاح سے پہلے ہی، نکاح ابھی ہوا نہیں تھا، طلاق ابھی ہوئی نہیں تھی، عدت کا تو ذکر ہی کیا، طلاق بھی ابھی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے ان دونوں کو، عمران خان کو اور بشرا بی بی کو، رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اور اس حالت میں پکڑا تھا کہ ان کی جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ تو اس پر جو طوفان بدتمیزی مچایا گیا کہ دیکھو کتنی گندی گندی باتیں عدالت میں کی گئی ہیں، اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ان کو بھی کوئی شرم نہیں کہ خدا کے بندو، تم خدا کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو پتہ نہیں، لیکن ہو تو خدا کے بندے۔ تو یعنی جو گندی حرکتیں کرے وہ ٹھیک ہے، اور جو گندی حرکتوں کو دیکھ کر گواہی دے دے کہ یہ گندی حرکتیں کر رہے تھے، ایک ہی بستر میں ننگ دھڑنگ پڑے تھے، اور وہ آدمی گندا ہے، لیکن جو ننگ دھڑنگ پڑے تھے وہ پاکیزہ تھے، یعنی یہ ان کی سوچ ہے۔ تو ناظرین، عمران خان نے بتا دیا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6، سپریم کورٹ کے 3 جج ہمارے جج ہیں، یہ پی ٹی آئی کے جج ہیں جن کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 نہیں 7.5 جج جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ملازم ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں، عمران خان کی اسپیشل ڈیوٹی پر کام کر رہے ہیں۔ 6 ججوں کو تو نام لیا، 7واں بھی اس میں شامل ہے، اس کو پتہ نہیں اس نے کیوں خارج کیا۔ اور یہ چیف جسٹس ہے عمر فاروق، وہ آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، آدھا تیتر ہے آدھا بٹیر ہے، اس کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو آدھا جج گن لیں۔ تو عمران خان کو اپنے اس جو ان کے میڈیا سیل سے پرنٹڈ بیان جاری ہوا ہے، اس میں یہ تصحیح کر دینی چاہیے کہ اسلام آباد، میرے پی ٹی آئی کی ججوں میں اسلام آباد کے 7.5 جج شامل ہیں، اور ان 7 ججوں نے یا 7.5 ججوں نے جو گند مچایا، جو اندھیر نگری مچائی، انتہا یہ کی کہ پولیس کو مجرموں کے خلاف کارروائی سے روک دیا، یہ فیصلہ دے کر
کہ پولیس جیو فینسنگ نہیں کر سکتی، ان کو موبائل فون کمپنیاں، ٹیلی کمیونیکیشن والے، جو بھی ان کا نیٹ ورک ہوتا ہے، ان کو رسائی نہیں دی جائے گی، چاہے ڈاکو آ جائیں، چاہے دہشت گرد آ جائیں، چاہے راہ کے ایجنٹ آ جائیں، یہ کسی کا فون ٹیپ نہیں کر سکتی، یہ کسی ڈیٹے تک نہیں پہنچ سکتی۔ مجرموں کے خلاف گویا کہ ہر طرح کے کرمنلز کو، اسٹریٹ کرمنلز کو، ڈاکوؤں کو، اغوا برات تاوان کے مجرموں کو اور دہشت گردوں کو، تخریب کاروں کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک گرین سگنل مل گیا کہ یہ تمہارے باپ کا ملک ہے، جو مرضی کرو، تمہیں کوئی پوچھے گا تو ہمیں بتانا، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ یہ تو جناب ان پی ٹی آئی کے ملازم ججوں کی طرف سے پاکستان کے بارے میں جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ ہے، اور جو عدالت اور آئین اور قانون کو جس طرح انہوں نے پاؤں تلے مسئلہ ہے ٹھوکر سے اٹھا کر باہر عدالت کے احاطے سے باہر پھینک دیا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا فکرہ، بلکہ اس سے 1/10 انٹینسٹی کا بھی کوئی فکرہ نواز شریف کے منہ سے یا زرداری کے منہ سے یا کسی اور کے منہ سے نکل جاتا تو ٹی وی چینلز پر ایک کوہرام برپا ہوتا اور مقابلے کی ایک دوڑ شروع ہو جاتی۔ ہر ایک اینکر یہ چاہتا کہ میرا پروگرام اس بارے میں زیادہ سے زیادہ تیز ہو اور میں نواز شریف کی یا زرداری کی ایسی تیسی کرنے میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ لیکن عمران خان کے اس فقرے پر کسی ٹی وی چینل نے کوئی پروگرام نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں ملک ریاض کا جادو، اور اس کو کہتے ہیں ریاست کی کمزوری اور ریاست کی بے بس۔ میں نہیں کہوں گا ریاست بے بس بالکل نہیں ہے، ریاست کمزور بھی بالکل نہیں ہے، لیکن وہ کمزوری دکھا رہی ہے، کمزوری دکھا رہی ہے اور مسلسل کمزوری دکھا رہی ہے۔ اور یہ شاید اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ کالے بھونڈ باقاعدہ ایک فرمان جاری کر دیں کہ پاکستان کو توڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب عمران خان نے ایک مرتبہ پھر پیترا بدلا ہے۔ پہلے اس نے یہ کہا کہ فوج سے مذاکرات کریں گے، کسی اور سے نہیں کریں گے، اور پھر بعد میں یو ٹرن لیا اور کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں گے، حکومتی اتحاد والوں سے مذاکرات کریں گے، پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ نون سے، جے یو آئی سے، ہر ایک سے مذاکرات کریں گے۔ اور کل پھر انہوں نے یو ٹرن لیا، رؤف حسن نے عمران خان سے ملاقات کے بعد یہ نیا فرمان جاری کر دیا، یہ نئی خبر جاری کر دی کہ حکومتی اتحاد سے، پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ نون سے، ایم کیو ایم سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ چور اور ڈاکو ہیں، اس لیے ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو میں ایک ٹی وی پروگرام سن رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے، ظاہر ہے انہوں نے عمران خان اگر وہ کیچڑ میں بھی گر جائے نا تو انہوں نے کہنا کہ دیکھو کس ادا سے کیچڑ میں گرا ہے۔ بتا رہے تھے کہ یہ عمران خان کی سیاسی چالوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ یہ کوئی عمران خان سے جا کر پوچھے کہ وہ جیل میں کیسے مشکل دن گزار رہا ہے، اس کی سیاسی چالیں کہاں ہیں، تو یہ سیاسی چال نہیں ہے۔ اس کی وجہ عمران خان کا کنفیوژن ہے، جو ایک ایکسٹریم قسم کی ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار ہونے کے بعد ایک انسان کے دماغ پر جو نفسیاتی کیفیت طاری ہوتی ہے عدم فیصلہ کی کہ میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے، ایک دن یہ بیان، اگلے دن وہ بیان، ایک دن پھر یہ بیان، اگلے دن پھر وہ بیان۔ اور اس کنفیوژن کی وجہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک انتہائی درجے کی مایوسی ہے۔ تو اس مایوسی کی وضاحت ابھی میں کرتا ہوں۔ اور پی ٹی آئی کا ایک لیڈر ہے بیرسٹر سیف، ایک ویل نون ٹیررسٹ، اس نے کل ایک بیان میں کہا کہ ہمیں فوج کے ساتھ خفیہ رابطوں کی کوئی ضرورت ہے، نہ کوئی ان سے رابطے، بیک ڈور رابطے جاری ہیں، نہ ہی ہمیں ان بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو بیان ہے نا، اس کا جواب جو بنتا ہے اسی میں آ جاتی ہے کہ کنفیوژن کیوں ہے، عمران خان کی مت کیوں ماری گئی ہے۔ بیرسٹر سیف کو پتہ ہے کہ ہر روز فوج سے رابطے کی، بیک ڈور رابطے کی کوششیں کی گئی ہیں، اور خود پی ٹی آئی والوں نے مانا ہے، ان کے اپنے ولاگرز نے مانا ہے، ان کے اپنے سوشل میڈیا کے لوگوں نے مانا ہے، ان کے اپنے حامی اینکر پرسنز نے مانا ہے کہ جب وہ نعیم لودھی نے ایک بیان دیا تھا کہ ایک ٹی وی میں پریس کانفرنس کی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ دورانی، وہ سی آئی اے کا ریٹائرڈ ایجنٹ محمد علی دورانی، اس نے بھی ٹی وی پر کہا تھا کہ یہ رابطے اور مذاکرات کی کوششیں اور کوئی مثبت اقدام ہوگا اور فضا بدلے گی۔ تو اس وقت یہ سب لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ فوج کے ساتھ رابطے جاری ہیں اور میننگ فل رابطے جاری ہیں اور ان کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ اور اب چونکہ ان کو اچھی طرح احساس ہو گیا کہ جب بھی انہوں نے فوج سے رابطہ کیا تو جواب میں 10 نمبر کا چھتر لہرا کر دکھایا گیا،
اور اس کے بعد پھر ان کی ہمت نہیں پڑی، اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ فوج کی طرف سے تو ہو گئے ہیں قطعی مایوس، اور اس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج سے رابطوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی انگور تو بہت ہی زیادہ کھٹے ہیں، ہم نے یہ انگور لے کر کیا کرنا ہے۔ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ جہاں تک معاملہ ہے تو وہ جیسا کہ ہم نے 2-3 دن پہلے اپنے بلاگ میں کہا تھا کہ حکومت کی طرف سے ایک سرد مہری کا رویہ عمران خان کے بارے میں اختیار کیا گیا، اور مزید رابطوں کے بعد حکومت نے جو جواب دیا تو اس میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنا ایجنڈا لے کر آئیں، ایجنڈا ہونا چاہیے آئینی اصلاحات پر، انتخابی اصلاحات پر، اور یہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ہم کوئی قانون سازی کر دیں گے، کرنے کے لیے تیار ہیں کہ بے گناہ لوگ نہ پکڑے جائیں۔ ان چیزوں کے علاوہ کسی اور بات پر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ رہا 8 فروری کا الیکشن، تو اس میں دھاندلی کے جو الزامات ہیں تو ہم وہ پارلیمانی کمیشن بنانے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں فوج نے تو 10 نمبر کا چھتر دکھایا تھا، انہوں نے 11.5 نمبر کا چھتر دکھا دیا۔ تو اس چھتر دیکھنے کے بعد پھر پی ٹی آئی نے اب یہ سوچا ہے کہ یہ تو چور اور ڈاکو ہیں، پھر سے دوبارہ سوچا ہے کہ یہ تو چور اور ڈاکو ہیں، ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، فوج سے بھی نہیں ہو سکتے، ان سے بھی نہیں ہو سکتے، پھر کن سے کرنے ہیں یہ بتا دیں۔ IMF کو انہوں نے کتنے خط لکھے، کتنے سفارتی مشن بھیجے کہ پاکستان کا قرضہ روکو، وہ نہیں رکا۔ باہر جتنی بھی انہوں نے کوششیں کی وہ ساری ناکام ہوئی، وہ ناکامیاں اور پاکستان کے اندر کی ناکامی، اور تازہ ترین ناکامی جو ہے، بلکہ 2 ناکامیاں، ایک تو 14 جون کو یعنی پرسوں انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی، جس پر میں نے کل بات کرنی تھی لیکن پھر وہ پروگرام کا وقت ہی ختم ہو گیا۔ تو 14 جون کے احتجاج میں پاکستان کے 3 صوبوں میں ایک بھی بندہ نہیں نکلا سوائے اسلام آباد کے، جہاں کو پتہ نہیں 10 بندے نکلے، جن میں سے 8 پولیس نے پکڑ لیے، 2 بھاگ گئے۔ اگر 20 ہوتے تو 15 پکڑ لیتی۔ پکڑنا غلط تھا، یہ صحیح ہے، میں بات نہیں کر رہا، میں گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ کل 10 آدمی تھے اسلام آباد کے مظاہرے میں، اور لاہور، کراچی سمیت پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے کسی شہر میں ایک آدمی تو کیا، ایک کوئی 12 سال کا بچہ بھی نہیں نکلا 14 جون کے احتجاج پر۔ اور جہاں تک پختونخوا صوبے کی بات ہے تو وہ انتہائی شرمناک اس کی رپورٹ ہے، انتہائی شرمناک رپورٹ ہے کہ پورے صوبے کے ٹوٹل 8 مقامات پر پی ٹی آئی مظاہرے کرنے میں کامیاب ہو سکی، حالانکہ وہاں ان کی اپنی حکومت ہے، کوئی گرفتاری کا خطرہ بھی نہیں ہے، اور پختونخوا کے کئی علاقوں میں موسم بھی اتنا گرم نہیں ہے جتنا پنجاب اور سندھ میں ہے۔ تو ٹوٹل ان میں جو حاضری تھی ان 6، 7، 8 اجتماعات میں، کسی میں 10-15، کسی میں 20-25 اور کسی میں 60-70، تو یہ ان کی اوقات ہے اسٹریٹ پاور کی۔ اور باہر کی جو ناکامی دوسری میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ میں، بلکہ پورے اوورسیز میں مظاہرے کریں۔ پورے اوورسیز سے مراد کچھ ظاہر 100 ملک تو نہیں بنتے، یہ 8-6-7 ملک ہی بنتے ہیں۔ امریکہ ہے، کینیڈا ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، ہالینڈ ہے، یورپ کے 6-7 ملک، اور پھر کوئی آسٹریلیا ہو گیا، وہاں کچھ ہے پاکستانی۔ تو یہ 8-10 ملک بنتے ہیں جن کو یہ اوورسیز کہتے ہیں۔ لیکن برطانیہ میں کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، پورے یورپ میں، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹیز آباد ہیں، کوئی آدمی باہر نہیں نکلا۔ اور حد تو یہ ہے کہ لندن، جہاں نواز شریف کی رہائش کے زمانے میں ہر روز 6-7، کبھی 8-10، کبھی 12-14، کبھی 15-20 لوگ ہر روز بلا ناغہ کوئی چھٹی کے بغیر ہر روز آتے تھے، وہاں بھی ایک آدمی نہیں نکلا۔ اور امریکہ میں بھی کوئی آدمی نہیں نکلا سوائے نیو یارک میں جو میچ ہو رہا تھا اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ 10-15 لوگ اسٹیڈیم کے اندر تھے، اور 10-15 لوگ نیو یارک ٹائمز والے اسکوائر کے سامنے جمع ہوئے، ٹوٹل 30 بندے ملا کر۔ تو یہ وہاں سے بھی ناکامی ہوئی۔ اور پھر ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ چونکہ اوورسیز پاکستانیوں میں پی ٹی آئی کے جو حامی ہیں وہ تقریباً 70% قادیانی ہیں، 70% قادیانی۔ اور اب چونکہ یہ ایک پاسپورٹ والا فیصلہ حکومت نے کیا ہے، جن کی وجہ سے پی ٹی آئی بڑے پریشان ہیں کہ جو غیر ملکی پناہ لیتے ہیں ان کو پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ قادیانی حضرات جو ہیں زیادہ تر سیاسی پناہ کے نام پر برطانیہ اور امریکہ گئے ہوئے ہیں، اور وہاں یہ پی ٹی آئی کا چہرہ ہے، پی ٹی آئی کا روپ ہے، پی ٹی آئی کی ساری اسٹرینتھ انہی قادیانیوں میں ہے۔ اور اب جب یہ پاسپورٹ کا مسئلہ اٹھا ہے تو یہ محتاط ہو گئے ہیں کہ ظاہر ہے جب مظاہرہ کرنے کے لیے نکلیں گے تو تصویریں آ جائیں گی، اور پھر ہمارے پاسپورٹ جو ہیں وہ
ضبط ہو جائیں گے پاسپورٹ، تو ان کے ضبط ہونی ہونے، چہرے دکھائے یا نہ دکھائیں، کیونکہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جن لوگوں نے سیاسی اسائلم وہاں لیا ہے ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اتنی ناکامی اور نامرادیوں کے بعد، اور پھر اس میں جو نئے دھچکے لگے ہیں اس میں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے پھر ان کو انکار ہوا ہے، اور بڑا وہ مولانا فضل الرحمان کی پالیسی بڑی ان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں ہاں مذاکرات کریں گے، ساتھ چلنے کو بھی تیار ہے، کمیٹی بٹھاؤ، کمیٹی بناؤ، ہمیں بلاؤ، آپ بھی آؤ، آپ کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے، ماضی کو ہم بھول جائیں گے۔ یہ ساری باتیں کرتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں۔ بجائے ملنے کے انہوں نے دو کام کر ڈالے۔ ایک تو یہ کہ وہ اس میں شامل ہو گئے 6 جماعتی اتحاد جو دوسرا بنا ہے، جس میں ANP وغیرہ شامل ہیں۔ عمران خان کے 4 جماعتی 3 جماعتی اتحاد میں وہ شامل ہونے کے بجائے انہوں نے اپنا 6 جماعتی اتحاد بنا لیا۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کے بیک ڈور رابطے پہلے سے زیادہ موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں۔ ان کے نتیجہ کیا نکلے گا اس پر کوئی فیصلہ ابھی سے کرنا مشکل ہے۔ امکان تو جو لوگ ظاہر کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ کوئی مثبت فیصلہ نکلے گا، لیکن اگر نہ بھی نکلے، جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ حکومت اور ان کے رابطوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ اچھا حکومت کے فیور میں نہ بھی آیا، تب بھی مولانا فضل الرحمان عمران خان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کبھی نہیں چلیں گے۔ یہ بات عمران خان کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن وہ چونکہ ذہنی طور پر کنفیوز ہے، اس کی مت ماری گئی ہے۔ اس کو کوئی جا کر یہ کہہ دینا کہ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب باہر کھڑے ہیں تو معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے کہنا کہ میں نے کوئی معافی نہیں دینی، ان سے کہو کہ واپس چلے جائیں۔ یعنی اس نے یہ بھی چیک نہیں کرنا کہ یہ آدمی جو آیا ہے یہ بات بتانے کے لیے، یہ میرا مذاق اڑانے کے لیے آیا ہے، یہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے کہ حافظ عاصم منیر یا کوئی بھی آرمی چیف جیل کے دروازے کے باہر آ کر کھڑا ہو سکتا ہے کہ حضور اذن بارجابی ہو تو میں آؤں اور معافی نامہ پیش کروں۔ اس نے مان لینی یہ بات کہ ہاں واقعی کھڑا ہے۔ اس طرح کی اس کی ذہنی کیفیت ہو گئی، مت ماری گئی ہے، پھنسا ہوا ہے، دلدل میں پھنس گیا ہے، بھول بھلیوں میں پھنس گیا ہے۔ اور ٹی وی پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ اور ہی لگے گا، اور وہ یہ لگے گا کہ عمران خان نے جناب سیاسی چالیں چل کر فوج کو بھی کنفیوز کر دیا ہے، حکومت کی بھی مت مار دی ہے، اور اب لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ٹی وی پر آپ کو نظر آتا ہے، جو اڈیالہ جیل کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ کچھ اور ہی ہیں۔ ناظرین، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے عقیل عباسی نے جو کہا ہے کہ مجھے کبھی دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تو یہ ایک بالواسطہ ضرب ہے ان ججوں کے چہروں پر جو سیاسی دباؤ کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس کی لمبی کہانی ہے ان کے یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن 2 ججوں کا ذکر آپ کے سامنے میں کر دیتا ہوں، اس کو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایک تو وہ پلاٹوں والا جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کے خلاف اس کو پتہ چلا کہ میرے خلاف کوئی ریفرنس تیار ہو رہا ہے، اور اس میں وہ پلاٹوں والے ایشو اور پھر پتہ نہیں کیا کیا، اور یعنی بہت سارے الزامات۔ تو یہ گھبرایا، اور اس نے پھر اس وقت فیصلہ کیا کہ میں اس وقت اگر شیر بن جاؤں، یعنی شہید بننے کے لیے، تو حکومت پیچھے ہٹ جائے گی، اور اس کی یہ خیال کامیاب رہا۔ حکومت واقعی ریفرنس پیش کرنے سے ہٹ گئی، کیونکہ انہوں نے اتنا شور مچایا، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں تھی۔ ISI کے کمانڈر کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، وزیر اعظم کو بلاؤ، کابینہ کو بلاؤ، سب کو نکال دوں گا، سب کی وردیاں اتار دوں گا، سب کو کھڑے گھر بھیج دوں گا۔ اس طرح کی بڑکیں جو تھی وہ ایک نشے کے حالت میں بڑکیں تھی۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے جگانا مگر بنا نہ گیا۔ اور وہی معاملہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا جانے والا چیف جسٹس ہے۔ تو اس کا قصہ وہی ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ وہ قتل کیس جو ہے وہ دوبارہ نمودار ہو گیا ہے اور میری ساری محنت رائے گاہ گئی ہے، تو اس نے بھی شہید بننے کا فیصلہ کر لیا، اور پوری مدت ملازمت کے دوران اس نے کوئی نعرہ حق بلند نہیں کیا۔ اچانک یہ نعرہ حق جو بلند کیا تو ظاہر ہے یہ کیس ہے۔ تو یہی وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ یہ شور مچا رہے ہیں کہ 2 سال پرانا واقعہ اب کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ بے حیا اور بے شرم قسم کے لوگ، ان کا ضمیر ہے نہ ان کا ایمان ہے۔ ان کے نزدیک 2 آدمیوں کا قتل کوئی معنی نہیں رکھتا، 2 آدمیوں کا قتل کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ جائز ہے جج کی بیٹی کے لیے، یہ ان کا موقف ہے۔ اور جہاں تک 2 سال کی بات ہے تو وہ پوری کہانی سامنے آ چکی ہے کہ حادثہ ہوتے ہی موصوف نے وہاں کہ پولیس افسروں کو ساتھ میں لا کر، ظاہر لمبا مال دیا ہوگا، ایسے تو پولیس نہیں آ جاتی نا، وہاں سے گاڑی اٹھوائی جو ہائی کورٹ کی گاڑی تھی، جو اعلی قتل تھی، 2 افراد کو قتل اور 4 کو زخمی کیا گیا، تو وہ گاڑی وہاں سے ہٹا کر دوسری گاڑی ایک کھڑی کر دی گئی جعل سازی کے ذریعے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس میں تو نہ موصوف کی بیٹی تھی
اور نہ یہ ہائی کورٹ کی گاڑی ہے۔ اور وہ الگ بات ہے کہ وہ ویڈیو فلم اس کی موجود تھی جس میں وہ گاڑی کچلتے ہوئے دکھائی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر اس نے ایک مقتول کے وارثین کو پیسے دے دلا کر یا جو بھی صلح نامہ کیا اس کے بارے میں کوئی تفصیلی رپورٹ نہیں آئی، لیکن دوسرے مقتول کے لواحقین جو تھے وہ ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، ہم تو انصاف چاہتے ہیں۔ تو جناب پہلے ان کے گھر ایلیٹ فورس بھیجی جگہ گیری کرتے ہوئے، جنہوں نے جا کر دھمکایا، پھر اپنے بیٹے کو بھیجا، موصوف کے بیٹے بھی ماشاءاللہ غنڈہ صفت ہیں، انہوں نے جا کر ڈرایا دھمکایا، اور یہ معاملہ پھر وہ لٹکتا چلا گیا، یعنی کہ کیس کو دبانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران جو تفتیش کے لیے اسلام آباد پولیس کا افسر لاہور آیا، اس کو انہوں نے گرفتار کر لیا، عدالت کے ہاتھے میں بند کر دیا۔ تو جب یہ شروع ہوا تو معاملہ اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، بعد میں پھر وہ ایک عبوری حکومت بنی اور یہ مسئلہ دب گیا، کیونکہ ایک کو تو انہوں نے صلح نامہ کر لیا تھا اور دوسرے کو یہ پریشرائز کر رہے تھے، اسے بولنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی، وہ بیچارہ اتنا ڈرا ہوا تھا، وہ صلح نامے کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اس طرح یہ معاملہ دبا رہا، اور پھر جب حکومت بدلی اور نگران حکومت بھی ختم ہوئی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی، وفاق میں بھی اتحادی حکومت آ گئی، تو پھر اس سائیوال والے کو جرت ہوئی، اس نے پھر یہ مسئلہ دوبارہ اٹھایا اور خط لکھا، اور اس خط پر پھر کارروائی ہوئی، اور اسلام آباد پولیس کے کچھ افسر جو تھے، جو بے ایمان نہیں تھے، جو بکنے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے اس کیس کو وہ سارا ریکارڈ نکال کر دکھایا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ جناب یہ تو موصوفہ کی بیٹی تھی، اور گاڑی کچلتے ہوئے دکھائی گئی، گاڑی ہر چیز سارے ثبوت جب آ گئے اور معاملہ ری سرفیس ہو گیا، اور پھر یہ ان کو پتہ چلا کہ اب گردن میں شکنجہ آنے والا ہے، تو اس نے پھر وہ نعرہ عمران بلند کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جہاد جاری رہے گا، اور جرت کی ضرورت ہے، بہادری کی ضرورت ہے، اور پھر وہ سارے فیصلے اس نے کیے اپنی دانش میں۔ اس نے یہ سمجھا کہ میں نے تو حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے اور یوں عمرانیت کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدہ، معاملہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں کتنی دیر میں، کتنے دنوں میں اونٹ کس کربٹ بیٹھتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ حکومت عدلیہ کے دباؤ میں آ جائے، کیونکہ اس وقت عدلیہ نے بھی ایک ٹریڈ یونین بنا رکھی ہے، بجائے انصاف دینے کے وہ ایک استحصالی گروہ جو اپنے حقوق یعنی جو انہوں نے غصب کر رکھے ہیں ان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ 20-22 لاکھ، 15-15 لاکھ کی تنخواہیں، 1-1 کروڑ کی مراعات، اور جو لوٹ مار الگ سے، کیسے یہ پاکستان میں ہو جاتا ہے کہ ایک جج جب ریٹائر ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ موصوف تو خربوں پتی ہیں۔ 15 لاکھ تنخواہ یا 15 لاکھ کی مراعات کے بل پر کوئی آدمی اربوں خربوں پتے نہیں ہو سکتا، تو یہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں اس طرح کے معاملات میں انصاف کو ہمیشہ دفن کرنے کی روایت رہی ہے، دیکھیے اس بار کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔